على هذا التحديد مصارف باعتبار الحاجة وهذه الأسماء وأسباب الحاجة ومن جملتهم الزكاة بمنزلة الكعبة للصلاة كلها قبلة للصلاة بمنزلة الكعبة للصلاة كلها قبلة للصلاة وكل جزء منها قبلة. اب یہ فرماتے ہیں صاحب حسامی کہ وہ بہذا تبینہ کہ یہ ما قبل میں ہم نے جو چیز ذکر کی ہے، پہلے مسئلے میں دیکھو نا، وہ زکوٰۃ کے مسئلے میں بتا دیا آپ کو کہ فقیر جب قبض کرتا ہے تو پہلا قبض وہ کس کا قبض ہے؟ وہ اللہ کا ہے. یہ فقیر تو نائب ہے باری تعالیٰ کا، کیونکہ زکوٰۃ دینا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ عبادت. تو فقیر مستحق عبادت ہے، تو فقیر تو مستحق نہیں، اس کا مستحق فقیر نہیں. کون مستحق ہے عبادت کا؟ اللہ تعالیٰ. تو جب زکوٰۃ دینے والا دے رہا ہے تو وہ تو عبادت کر رہا ہے جس کو دے رہا ہے اس کی. تو کس کو دینا چاہیے؟ اللہ کو. لہٰذا اللہ جل مجدود تو جسمانیات سے منزہ ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے قبض کرے، وصول کر لے. تو فقیر کو اپنا نائب بنا دیا، فقیر کو نائب بنا دے کہ چلو یار میری جگہ تو لے لے، تو قبض کر لے. اچھا، تو فقیر نے قبض کر لیا، تو یہ جو قبض ہے یہ نیابتاً عن اللہ ہے نا، یاد ہے بات. تو بعد میں اس قبض کے بعد پھر فقیر کی ملکیت آ جاتی، اس قبض کے وقت نہیں، کیونکہ قبض تو نیابتاً عن اللہ ہے، جیسے اللہ قبض کر رہا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو بعد میں کیا ہو جاتا ہے؟ فقیر کا ہو جاتا ہے. اس قبض کے بعد وہ صدقہ، وہ زکوٰۃ فقیر کی ملکیت ہو جاتی ہے. یہ تقریر گزری ہے پہلے، یاد ہے؟ ہاں، کہتے وہ بہذا، ہاذا کا اشارہ اس کی طرف. کہتے میاں اس سے پتہ لگا کہ یہ جو قرآن عظیم کی آیت ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، انما الصدقات للفقراء، یہ جو لام ہے یہ لام تملیک کا نہیں ہے، ملکیت کا لام نہیں ہے. جیسے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ملکیت کا بنایا، تو ان کے مذہب میں مسئلہ بھی الگ ہے. ہمارے مذہب میں ہم نے ملکیت کا نہیں بنایا، تو ہمارے مذہب میں مسئلہ ہی الگ ہے. دیکھو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لام ملکیت کے، تو مطلب کیا ہوگا؟ پھر مطلب یہ ہو جائے گا کہ یہ صدقات ہیں نا، یہ ملکیت ہے کن کے؟ فقراء، مساکین، ابن سبیل، غارمین وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ جو 7 اصناف ذکر کی ہے یہ صدقات کیا ہیں؟ ان کی ملکیت ہے. ملکیت کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ سارے مستحقین ہیں، یہ فقراء، مساکین، غارمین وغیرہ سارے ملا کے
یہ مستحقین ہیں کس کے؟ زکوٰۃ کے، صدقات کے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ ان کی ملکیت ہے علی سبیل الشرکت، کہ یہ سب اس میں شریک ہے، کیونکہ عطف ہوا اسے ہے نا ایک دوسرے کے اوپر، انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو وہ تو شرکت کے لیے، وہ تو شرکت کے لیے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے اصناف ملا کے یہ مستحق ہیں اعلیٰ سبیل شرکت ان صدقات کے۔ تو جب سارے مستحق ہیں اعلیٰ سبیل شرکت کہ سب اس میں شریک ہیں، استحقاق میں سب شریک ہیں، تو میاں اب ایک صنف کو دینا جائز ہے؟ صرف فقراء کو دیں اور مساکین کو چھوڑ دیں، غارمین کو چھوڑ دیں، تو دوسروں کا حق مار رہے، وہ بھی تو شریک تھے، وہ بھی تو شریک تھے۔ تو اگر ایک صنف کو دیتے ہو تو کیا ہو جائے گا؟ دوسروں کا حق مار دیا۔ اس لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کو ان سب اصناف پر بانٹنا پڑے گا۔ کچھ فقراء کو دینا پڑے گا، کچھ مساکین کو، کچھ غارمین کو، کچھ ابن سبیل کو، کچھ فی سبیل اللہ وغیرہ وغیرہ، سب کے سب اقسام کو زکوٰۃ بانٹنا پڑے گا، ورنہ اگر ایک کو دیا یا دو کو دیا باقیوں کو نہیں دیا تو باقیوں کی حق تلفی ہو گئی، کیونکہ وہ بھی تو شریک تھے اس میں، استحقاق میں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو وہ جو امام شافعی کی فقہ میں رحمہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ انہوں نے مستنبط کیا کس سے؟ کہ یہ لام تملیغ کے لیے۔ ہماری فقہ میں ہمارے فقہاء فرماتے ہیں نہیں ہے، ایک صنف کو دینا بھی جائز ہے، بلکہ ایک صنف کے ایک فرد کو دینا بھی جائز ہے۔ ساری زکوٰۃ لے لو، ایک فرد کو دے دو، جائز ہے، زکوٰۃ ہو گئی۔ سب کو دینا، سب کو بانٹنا ضروری نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں ضروری نہیں ہے؟ کہ ہم کہتے ہیں میاں یہ لام تملیغ کے لیے ہے ہی نہیں، یہ لام عاقبت کے لیے، لام اور وضاحت ہم نے کر دی کہ دیکھو میاں سب سے پہلے جب زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دے رہا ہے تو کس کو مل رہا ہے؟ باری تعالیٰ کو۔ پہلے کس کو ملا؟ باری تعالیٰ کو۔ تو عاقبتاً کس کا ہوا؟ فقیر کا۔ عاقبتاً کس کا ہو گیا؟ فقیر کا۔ تو لام کس کا ہو گیا؟ عاقبت کا۔ اور لام عاقبت تو قرآن نے بھی استعمال نہیں کیا۔ ہاں کیسے ہو؟ فَالْتَقَطَهُ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ وہ فرعون کی بیوی نے جب وہ دریا سے، وہ نہر سے موسیٰ علیہ السلام کا تابوت اٹھا لیا، وہ تو ماں نے ڈال دیا تھا نا تابوت، دریا برز کر دیا تابوت، تو تابوت کدھر چلا گیا؟ وہ سمندر سے جو ندی سی نکلی تھی فرعون کے محل میں گئی تھی، اس ندی کے اندر تابوت بہتا ہوا گیا۔ وہ آسیہ باہر نکلی تھی، باغ میں پھر رہی تھی، تو دیکھا وہ تابوت اٹھا لیا۔ کیسے بھائی؟ وہ فلتا آل فرعون، ہاں آل فرعون نے اس کا التقاط کر لیا، اس کو اٹھا لیا۔ التقاط نقطے سے ہے، ہاں جیسے لقطہ نہیں انسان کو ملتا راستے میں کوئی چیز،
اٹھا لیتا. تو اس تابوت کو اٹھا لیا, دیکھا تو خوبصورت بچہ پڑا ہوا ہے. حضرت آسیہ کو بڑی پیار ہو گئی اس سے. بچہ تو تھا نہیں. فرعون کو کہا کہ اس کو نہیں قتل کرنا. وہ تو بچوں کو قتل, بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا خبیث السال. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا فرما دیا جس سال قتل کی نوبت تھی, لیکن بچا دیے. دیکھو تو یہ قرآن نے کیا فرمایا کہ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ, آل فرعون نے اٹھا لیا اس کو, تاکہ عاقبتاً کیا ہو, لیکونا یہ لام للعاقبت, تاکہ آخر میں یہ ان کا دشمن اور حزن بنے. تو یہ لام ہے عاقبت, قرآن نے استعمال کیا. شعراء بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. جیسے وہ ایک شاعر بولتے ہیں نا کہ لوگوں بچے جنو اور بلڈنگیں بھی بناؤ. بچے بھی جنو, بلڈنگیں بھی بناؤ, انجام کیا ہوگا؟ کہتے ہیں لیدو للموت, اے بچے جنو, بچوں کا عاقبت کیا ہوگا؟ موت. تو یہ للموت, یہ لام عاقبت. اور یہ بلڈنگیں بناؤ, عاقبت اور انجام کیا ہوگا؟ للخرابی. یوم تشقق السماء والارض, جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چکر دے دے گا, سب ریزے ریزے ہو کے پاش ہو کے. تو دیکھو یہ لام عاقبت جو ہے یہ عربی لغت میں بھی اس مستعمل لفظ ہے, قرآن نے بھی اس کو استعمال کیا. تو للفقراء میں جو یہ لام ہے یہ لام عاقبت ہے, اور ہماری اس تقریر سے یہ بات واضح ہے. اچھا میاں, جب لام عاقبت ہو گیا اب بات صاف ہو گئی ہے. دیکھو لام تملیک کا تو نہیں ہے, تو فقراء مستحقین علی وجہ شرکت ہیں اس صدقے میں نہیں. فقراء کا استحقاق تو اس وقت نکلا کہ اگر لام تملیک کا ہوتا کہ یہ فقراء کی ملکیت ہے, مساکین کی ملکیت ہے, فلاں 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 کی ملکیت ہے, تو لام تو تملیک کا نہیں. تو فقراء کا استحقاق علی وجہ شرکت ثابت ہو گیا, وہ مستحق ہے ہی نہیں اس کا. وہ تو آخر کار ان کو مل جائے, آخر کار ان کو. تو جب استحقاق نہیں رہا سب کا علی وجہ شرکت ہو, تو اگر ایک کو دیں تو دوسروں کی حق تلفی ہوگی, ان کا حق ہی نہیں ہے بھائی. اگر ایک فرد کو دیں تو دوسروں کی حق تلفی ہوگی, ان کا حق ہی نہیں. سمجھ رہے ہو؟ اچھا, تو یہ وجہ بتا دی آپ کو. قدمیہ و بہذا, یہ جو ہم نے تقریر کی ہے نا, اس سے تبینہ, یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ان اللام فی قولی تعالی انما الصدقات للفقراء لام العاقبت. سمجھ گئے ہو؟ عاقبت کا معنی اے یسیر لہم بعاقبتہ, کہ یہ صدقہ جو ہے یہ ان فقراء کا ہو جائے گا بعاقبتہ, آخر کار یہ ان کی ملکیت یہ ان کی ملکیت ہو جائے گا. اچھا, یہ تو ایک دلیل بتا دی ہے میاں کہ لام جو ہے وہ لام عاقبت ہے. اس کی دوسری دلیل بتاتے ہیں کہ لام عاقبت ہے. لام عاقبت
دیکھو نص آیا کہ انما الصدقات للفقراء، انما الصدقات نارمل برولا مڑا دے بمبے تو یہ جو نص ہے انما الصدقات للفقراء، اس نص نے کیا کر دیا؟ اوجب الصرف الیہم بعد ما صار صدقہ، نص نے کیا کہہ دیا کہ انما الصدقات للفقراء، صدقات کا لفظ استعمال کیا نا، یہ تو نہیں کیا کہ انما الاموال الواجبۃ علی الاغنیاء للفقراء. شکریہ. یہ تو نہیں کیا نص میں کہ انما الاموال الواجبۃ علی الاغنیاء للفقراء، نص ایسی نص میں کیا ہے انما الصدقات، صدقہ فقراء کے لیے ہے. تو صدقہ جب تک وہ مال غنی یعنی مالک کے قبضے میں ہے تو وہ صدقہ ہے، صدقہ تو نہیں. وہ صدقہ کب بنے گا؟ جب کہ وہ مالک اٹھا کر فقیر کے نیابتاً عن اللہ، جو فقیر کا قبض ہے وہ متحقق ہو جائے. فقیر جب قبض کر رہا ہے نیابتاً عن اللہ، اس وقت وہ، اس کے بعد یہ صدقہ بنے گا، اس وقت بھی نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ ید ثانی کے طور پر قبضہ ثانیہ جو حکمن ہے حقیقتاً تو یہ ایک ہی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو وہ جو حکمی قبضہ ثانیہ ہے اس وقت وہ صدقہ بن گیا ہے. تو مطلب کیا کہ جب پہلے مرتبہ مالک نے مال لیا اور اللہ کو دیا تو اس وقت تک یہ قبضہ، یہ صدقہ نہیں ہے. جب اللہ کو دے دیا اب صدقہ بن گیا. اب صدقہ اللہ کے قبض کے بعد کیا بنا؟ صدقہ بن گیا. اب دیکھو، اب لام تملیک بن سکتا ہے یہاں پر. سمجھائیے، لام للعاقبت واضح ہو گیا نا بالکل کہ عاقبت الامر یہ ہے کہ صدقہ جو ہے وہ فقراء کا ہے. صدقہ بن جائے تو فقراء کا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو جب تک صدقہ بنا ہی نہیں تو اس میں فقراء کی ملکیت ہے، فقراء کا استحقاق ہے نہیں. تو جب استحقاق نہیں ہے تو مالک، جب تک مالک کے ید میں ہے اس میں فقراء کا استحقاق ہے نہیں. تو مالک مختار ہے کہ وہ ایک کے دے، ایک کو دے کہ ہزاروں کو دے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو استحقاق علی وجہ شرکت ثابت کرتے ہیں فقراء اور مساکین اور سب کا. تو ہم کہتے ہیں استحقاق قبل صدقہ ہونے کے استحقاق ہے.
تو قبل صدقہ ہونے کے وہ کس کے ہاتھ میں؟ مالک. تو مالک مختار ایک کو دے ہزاروں کو دے, کسی کا استحقاق تو مجروح نہیں ہوا, کسی کا حق ہی نہیں ہے بھائی, تو لام تملیک کا ہو گیا, کیا عاقبت کا ہو گیا. اس لیے فرماتے ہیں اول انہو, یا اس لیے کہ جو نص ہے نا, اوجب الصرف الیہم, نص نے واجب کر دیا کہ بھائی یہ زکوٰۃ اٹھا کر ان فقراء مساکین اور غارمین اور فلاں 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 کو دے دو. لیکن کیا چیز دے دو؟ بعد ما صار صدقۃ, ہاں یہ ان کو دے دو, لیکن کب دو؟ جب صدقہ تو بن جائے. انما الصدقات للفقراء انما الاموال الواجبۃ للفقراء, یہ تو نہیں سمجھ آ گئی ہے. اچھا, بعد ما وذالک بعد الاداء الی اللہ تعالی, صدقہ کب بنے گا؟ جب وہ مالک اللہ کو دے دے. تو جب مالک اللہ کو دے دے اس کے بعد وہ صدقہ بن گیا. جب تک وہ اللہ کو نہیں دیا کسی کا حق ہے اس میں. فصارو, لہذا یہ سب مصارف جو ہیں, فقراء ہیں کہ مساکین ہیں کہ غارمین ہیں کہ ابن سبیل, ہاں کہ یہ سب ہیں, یہ سب کے سب ملا کے تو کیا بنے؟ مصارف. فصارو علی ھذا التحقیق مصارفا, ہاں اس تحقیق سے کیا سمجھے ہو کہ یہ سب مصارف بن گئے. لیکن دیکھو میاں, مصارف کیوں بنے؟ ان کو کیوں دو؟ وجہ کیا دو؟ وجہ حاجت, محتاجی. فقیر کا لفظ بتا رہا ہے کہ فقر علت احتیاج ہے. مسکین کا لفظ بتا رہا ہے کہ مسکنت علت وجہ احتیاج ہے. غارمین کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ غرم کی وجہ سے محتاج ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اصل وجہ جو ان کو دینے کی ہے وہ کیا ہے؟ حاجت, کہ یہ اصحاب حاجت ہے, یہ اصحاب حاجت ہے. باقی ان کے نام فقیر ہے, مسکین ہے, غارم ہے, فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے, یہ تو اسباب حاجت کے طور پر ذکر ہوا ہے کہ بھائی فقر بھی سبب حاجت ہے, مسکنت بھی سبب حاجت ہے, غرم بھی سبب حاجت ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو ان کا نام جو لیا گیا ہے یہ کس لیے کیا گیا؟ وجوہ حاجت کو بیان کیا گیا. وجوہ حاجت کو بیان کہ بھائی, تو قرآن نے یوں فرما دیا کہ محتاجین کو دے دو. انما الصدقات للمحتاجین للفقراء والمساکین وفلاں وفلاں وفلاں, یہ سب محتاجین نہیں ہیں. تو اصل وجہ مصرف ہونے کی کیا ہے؟ حاجت. تو یہ سارے جتنے ہیں مصارف یہ سب کے سب کیا ہیں؟ ایک جنس ہو گئے میاں. کون سا جنس؟ محتاجین. ایک جنس ہے. یہ کئی اجناس ہو گئے, یہ تو ایک جنس ہو گئے. تو قرآن کا مطلب یہ ہوا کہ محتاجین کو دے دو, اور محتاجین یہ ہے, یہ وجوہ حاجت ہے کہ فقر ہو, کہ مسکنت ہو, کہ فلاں ہو, کہ فلاں. سمجھ آ گئی ہے؟ تو گویا کہ یہ سارے کے سارے کیا بنے؟ ایک جنس بنے. تو میاں جب ایک جنس بنے تو ہر ایک کا استحقاق ثابت ہو گیا؟ نہیں.
یہ تو ایک جنس ہے سارے، تو کسی کو بھی دے دو. سمجھ میں آئیے، چاہے ایک صنف کو دے دو، چاہے ایک صنف کے ایک فرد کو دے دو، تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. سمجھ آ گئی ہے شیخانو؟ فصاروا علی ھذا التحقیق مصارفا باعتبار الحاجتی، حاجت کے اعتبار سے. وہذہ الاسماء، یہ جو فقیر اور مسکین اور فلاں فلاں ہیں، یہ اسباب الحاجتی، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اسباب حاجت، وجوہ حاجت. یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ سارے الگ الگ جنس ہے، الگ الگ جنس نہیں. فقیر الگ جنس نہیں ہے مسکین سے، مسکین فقیر غارم وغیرہ سب ملا کے ایک جنس ہے، کیونکہ سب جو مستحق بنتے ہیں بوجہ حاجت بنتے ہیں، بوجہ. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، تو اب اس کی ایک نظیر دیتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے. لہٰذا سارے کے سارے بھی ملا کے سب فقراء، دنیا بھر کے سب فقراء کو ملا لو، دنیا بھر کے سب مساکین کو جمع کرو، دنیا بھر کے سب غارمین کو جمع کرو، تو سارے کے سارے بھی کیا ہیں؟ مصارف. سب کو دے دو تو بھی مسئلہ حل، زکوٰۃ ہو گئی. ان میں سے ایک صنف کو دے دو، صرف فقراء کو دے دو تو بھی زکوٰۃ ہو گئی. فقراء میں سے ایک فرد کو دے دو تو بھی زکوٰۃ ہو گئی. اس کی ایک نظیر سمجھانے کے لیے دیتے ہیں. جیسے دیکھو تم پورا خانہ کعبے کا مکان، یہ پورا کا پورا عبادت کا مستحق ہے. نماز عبادت ہے نا، تو یہ عبادت کا مستحق ہے نہیں. میاں وہ تو پتھر ہے، تو پتھر عبادت کے مستحق ہوتے، اس سے تو بڑا شرک ہوگا نہیں ہے. پھر یہ مشرکین بھی تو یہ پتھروں کو عبادت کرتے تھے، تو خانہ کعبہ عبادت کا مستحق تو نہیں ہے. نماز عبادت کا مستحق تو نہیں ہے. کیا ہے؟ خانہ کعبہ صلاحیت رکھتا ہے کہ نماز میں اس کے طرف منہ کیا جائے. کیا ہے؟ صلاحیت رکھتا ہے. قرآن نے فرمایا نا کہ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، ہاں، تو یہ قرآن نے جو فرمایا کہ اس کی طرف منہ پھیرو، یہ بوجہ استحقاق عبادت تو نہیں فرمایا کہ چونکہ یہ عبادت کا مستحق ہے اس کی عبادت کرو، یہ فرمایا. یہ تو شرک ہے. تو مطلب یہ اللہ یوں فرماتا ہے کہ عبادت میری کرو لیکن توجہ نماز کے اندر اسی خانہ کعبہ کی طرف ہو. تو اب بتاؤ، پورا خانہ کعبہ عبادت کا مستحق نہیں ہے، صرف توجہ کے مستحق ہے. تو پورے خانہ کعبے کی طرف کوئی منہ کرے تو نماز ہو گئی کہ نہیں؟ ہو گئی. خانہ کعبے کے ایک جز کی طرف منہ کرے تو نماز ہو گئی کہ نہیں؟ کہتے ہیں میاں بالکل یہی نظیر ہے اس کی. تمام مصارف اکٹھے کرو، فقراء غارمین وغیرہ سب کو اکٹھا کرو، سب کو زکوٰۃ دے دو، ہو گئی زکوٰۃ. اور پورے مجموعے کے ایک جز کو دے دو، ایک فقیر کو دے دو تو بھی. کہتے ہیں یہی نظیر ہے. خانہ کعبے کو دیکھو، خانہ کعبے کے ایک جز کی طرف منہ کرو تو نماز نہیں ہوگی. تو فقیر، ایک فقیر جو ہے یہ اس مجموعے کا جز ہے نا، اس کو زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ کیوں نہیں ہوئی؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ میاں وَهُمْ بِجُمْلَتِهِمْ
اور یہ فقراء مساکین وغیرہ سارے بجملتہم مع جملتہم سب اکٹھا کرو، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ للزکوٰۃ، یہ سب زکوٰۃ کے لیے بمنزلۃ الکعبۃ للصلاۃ، جیسے کعبہ نماز کے لیے ہے، تو کعبہ نماز کے لیے تو کلھا قبلۃ، مجموعہ کعبہ قبلہ ہے، اور ہر جز بھی کلھا قبلۃ للصلاۃ وکل جزء منہا قبلۃ، ہر جز بھی قبلہ۔ تو اسی طرح مجموعہ مصارف یہ بھی مصرف زکوٰۃ ہے، اور اس مجموعہ کا ایک جز بھی مصرف زکوٰۃ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ چلو شکریہ۔